اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو جوڑا بنایا تاکہ لتسکنوا الیہا، تم دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو. اور اس کے بعد خدا نے جو ایک پیغام دیا ہے وہ یہ کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے تم دونوں کے درمیان مودت اور رحمت کو قائم کیا. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے مودت اور رحمت کو الگ الگ کیوں بیان کیا ہے؟ اس کا بہت خوبصورت فلسفہ میرے دل کو چھو گیا. آیت اللہ مکارم شرازی نے لکھا کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مودت اور رحمت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. مودت ازواجی زندگی کے سٹارٹ میں ضروری ہے تاکہ ایک دوسرے سے اٹیچ ہو سکیں، لیکن رحمت ضعیفی کے عالم میں ضرور. جب ایک دوسرے سے اٹیچ ہونے کا مرحلہ ہے تو مودت چاہیے، مودت کے بنا ایک دوسرے سے اٹیچ نہیں ہوں گے. لیکن جب ضعیفی ہو جاتی ہے، وہ بھی کمزور ہم بھی کمزور، تو اس وقت پھر مودت کام نہیں آتی، رحمت کام آئی. اس وقت صرف رحم کرنا، رحم دلی اس سے کام لیا جاتا ہے. ایک ریزن. دوسرا یہ کہا گیا کہ مودت تو زوجین کے درمیان ہونے والی محبت کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہ زوجین جو ہیں یہ اکیلے تو زندگی نہیں بسر کرنے والے، ان کے بعد ایک نسل آنے والی ہے، تو اس نسل کے لیے رحمت کی ضرورت ہے. لہٰذا اللہ نے ان کو مودت بھی دی اور رحمت بھی دی. پھر اس کے بعد تیسرا نقطہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. کہا مودت دو طرفہ ہوتی ہے، ہمیشہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے. مودت ہم نے دیا، آپ نے دیا، اگر ریسیپروکیٹ نہیں ہوگی تو محبت کم ہو جاتی ہے. لیکن رحمت میں ایسی کوئی شرط نہیں، رحمت ایک طرفہ بھی کی جا سکتی ہے. مودت میں انسان یہ امید کرتا ہے کہ جیسی محبت میں نے کی ہے بدلے میں وہ ویسی محبت مجھے دے، لیکن رحمت یہ ہوتی ہے کہ ایک طرفہ کر دی گئی، اسے ایثار کر کے چھوڑ دیا گیا کہ اس کا اجر مجھے اللہ دے گا. اور یاد رکھیں کہ اگر ازواجی زندگی میں مودت کے ساتھ رحمت نہ دیا ہوتا اللہ نے تو ازواجی زندگی کا کامیاب ہونا محال ہو. یہ رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں. اسی لیے خدا نے کہا کہ یہ زوجین بھی میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے.